السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اس ویڈیو میں مختصراً ظہیر الدین بابر کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب وہ جہلم اور بھیرا کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا اور انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد ایک تھوڑی تفصیلی اگلی ویڈیو بناؤں گا جس میں ظہیر الدین بابر کی زندگی کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں ابھی صرف ایک چھوٹے سے واقعہ کو بتانا مقصود ہے جو بھیرا اور جہلم کے پاس پیش آیا۔ فوجی دستے گزر رہے تھے، کئی میل دور تک دریا کے کنارے پھیلی ہوئی پہاڑیوں کے دامن میں واقع شہر ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ ان گھوڑوں پر اسلحہ بردار چاق و چوبند فوجی دستے سوار تھے۔ شہر والے اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے رقصاں تھے کہ پتہ نہیں کہ حملہ آور لشکر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ دروازہ کی جھریوں سے جھانک کر گزرنے والی فوج کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لشکر کے وسط میں سپہ سالار کی شاندار سواری تھی۔ سپہ سالار مضبوط اور تواناب بدن اور اوسط قد کا حامل ایک خوش شکل جوان تھا۔ اس کے چہرے اور انداز و اطوار سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک شائستہ بامروت اور نرم خو لیکن پرعزم انسان ہے۔ اچانک شہر کے ایک حصے سے کچھ چیخو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ لوگ فریاد کر رہے تھے، ان کی آوازوں میں ٹوٹ جانے کا نوحہ تھا، بے بسی کا اظہار تھا۔ سپہ سالار نے فوراً حکم دیا کہ اس ہنگامے کا سبب معلوم کیا جائے۔ بہت جلد سپہ سالار کو مطلع کیا گیا کہ ان کی فوج کے ایک حصے نے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سپہ سالار کے خوبصورت چہرے پر طیش کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان تمام سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جنہوں نے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمام ملزمان حاضر کر دیے گئے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ فلاں فلاں سپاہیوں کو سزائے موت دے دی جائے اور فلاں فلاں کی ناکیں کٹوا دی جائیں، اور ان فیصلوں کی پورے شہر اور فوج میں اچھی طرح تشہیر کر دی جائے۔ تشہیر کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آئندہ فوج کے کسی اعلیٰ ترین افسر کو بھی رعایا کے کسی فرد یا اپنے محکوم و مفتوح شہریوں یا دیہاتیوں سے کسی طرح کی زیادتی کی جرات نہ ہو سکے۔ یہ سپہ سالار تھے برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی عظیم حکمران ظہیر الدین بابر، جنہوں نے دریائے جہلم کے کنارے واقع شہر بھیرا سے گزرتے ہوئے اپنی فوج کے سپاہیوں کو شہریوں سے زیادتی کی سزا دینے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہیں لیا۔ ظہیر الدین بابر نہ صرف ایک اچھے سپہ سالار تھے بلکہ ایک ذی علم شخصیت، اچھے شاعر، خطاط اور علم و فن کے بڑے قدردان بھی تھے۔ ظہیر الدین بابر محرم 888 ہجری 14 فروری 1483 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی کے مطابق بابر کا اصلی نام ظہیر الدین تھا، لیکن انہیں بابر یعنی شیر کہتے تھے۔ خافی خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بابر کا نام مرزا بابر تھا۔ جب انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد فرغانہ کی حکومت سنبھالی تو ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے لقب سے تخت نشین ہوئے۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا اور والدہ کا نام قتلغ نگار خانم ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق والدہ کا نام قتلغ نگار خانم ہے جبکہ خافی خان نے اسے مہر نگار خانم لکھا ہے۔ بابر کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور سے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ بابر کے والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھیں۔ بابر کا سلسلہ نسب والدہ کی جانب سے چنگیز خان سے 15ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔